آج فائنل کھیلا گیا دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں انڈیا ورسز نیوزی لینڈ. بھارت نے جو ہے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیت لیا. یہ چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان نے ہوسٹ کی تھی لیکن فائنل دبئی میں کھیلا گیا آج, اور نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھارت نے آج یہ کامیابی حاصل کی ہے. نیوزی لینڈ کے جو کیپٹن ہیں انہوں نے ٹاس جیتا تھا اور ٹاس جیت کے انہوں نے بیٹنگ آپٹ کی تھی, اور ٹیم جو ہے مقررہ اوور میں صرف 251 رنز ہی بنا سکی, جس کے جواب میں 49 اوورز میں بھارت کی ٹیم نے مقررہ ہدف حاصل کر لیا اور فاتح قرار پائے. اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. انڈیا کی ٹیم کے بارے میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. لاسٹ 2 ICC ایونٹس ان بیٹن رہی ہے یہ ٹیم اور دونوں ٹورنامنٹس انہوں نے جیتے ہیں. کیا اتنا اچھا کر رہا ہے انڈیا کہ کوئی بھی ٹیم ان کو ہرا نہیں پا رہی ہے؟ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. سکی بھائی, انڈیا از جسٹ ٹو گڈ فار ایوری ون دیز ڈیز. پچھلے کچھ سالوں سے آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں, آپ لاسٹ 3 ایونٹس دیکھیں. لاسٹ جو 2023 کا ورلڈ کپ فائنل تھا وہ فائنل ہار گئے بٹ تھرو آؤٹ جیتتے ہوئے آئے تھے. اس کے بعد لاسٹ T20 ورلڈ کپ دیکھیں وہ جیت گئے اور آج ICC چیمپئنز ٹرافی کے فاتح قرار پائے ہیں. دیکھیں, I'm not taking any credit away from India. well deserved, بہت اچھا کھیلے ہیں, جیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام کے توسل سے آئی تھنک سارے جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں ان سب کو چاہیے آفٹر دا ٹورنامنٹ وہ ICC کو کچھ نہ کچھ تو رپورٹ دیتے ہی ہوں گے نا, تو ان کو رپورٹ دینی چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ کیا آیا یہ ساری چیزیں آپ نے جو کی ہیں کیا وہ فیئر تھیں, ایکوالٹی کے اوپر تھیں, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, کس طرف اس کے سارے اشارے جا رہے ہیں, کون لاڈلا ہے کون لاڈلا نہیں ہے. تو کیا آیا اسی طرح ہی کرکٹ آگے چلے گی؟ اسی طرح چلے گی آگے کرکٹ؟ چل سکتی ہے کیا؟ آپ کے سب جو ممبرز ہیں وہ خوشی خوشی آپ کے فیصلوں کو تسلیم کریں گے؟ اور کتنی دیر تک کریں گے؟ کیا آیا چیزیں اس سے ورسٹ ہوں گی یا اسی طرح رہیں گی یا پھر کچھ صحیح ہوں گی, بہترین, وہ آپ ہمیں بتا دیں. تو ان سب کو بورڈز کو رپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ سب نے یہ باتیں کی ہیں. کیونکہ اب تو ٹورنامنٹ ہو گیا, یہ جیت گئے, ٹائٹل مل گیا, ہسٹری بن گئی, وہ ٹرافی اٹھا لی انہوں نے. روہت شرما نے بھی ہسٹری کریٹ کر دی, بیسٹ کیپٹن کی کیٹیگری میں آ گیا, پلیئروں نے بہت اچھی پرفارمنسز دے دیں, ان کا اسپن ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کھیلا. یہ ساری چیزیں کریڈٹ دیں گے ہم, اور مل گیا ان کو سارے ایوارڈ, ان کو مل گئے. مین آف دی میچ روہت شرما ہو گیا, ان کا اسپن ڈپارٹمنٹ اچھا ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. آپ نے انٹروڈکشن میں اتنا ان کی تعریفوں کا پلندڑا لگا دیا جو کہ بنتا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں, I'm not taking credit away. مگر یہ جو سیریس کنسرن ہے ان کو ICC کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ یہ نہیں دیکھیں گے تو مجھے یہ کرکٹ کسی اور رخ میں جاتی نظر آ رہی ہے. اگر اسی طرح اب آگے ایشین کرکٹ ایشیا کپ ہے, اب پھر ایشیا کپ میں ایشین کرکٹ کاؤنسل کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا ہے انڈیا میں, تو اس کا ماڈل کیا ہوگا. جی لگ تو بڑا عجیب سا رہا ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں, مگر یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو کرکٹ کا رخ کہیں اور چلا جائے گا. آوازیں تو آنا شروع ہوئی ہیں. ایک جو اسپرٹ ہے گیم کی, ہم کیا کہتے تھے شروع سے, اسپورٹس مین اسپرٹ, اس کی ایک اسپرٹ ہے, اس کو قائم دائم رکھا جائے تو اس کی اسپرٹ جو ہے وہ نکل جائے گی اور جو ہے نا کھوکھلی ہو جائے گی, اور یہ کرکٹ جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہے پاور کا گیم ہو جائے گا. پھر ٹھیک ہے, جیسے میں نے صبح کے پروگرام میں کہا 2.8 بلین کا مقابلہ آج 9 ملین کے ساتھ ہے. تو اگر آپ فیئرنس دیں, سارا کچھ کریں, تو 9 ملین 2 بلین کو جتنا آج دیکھا جائے تو اس میں چیلنج دیا تھوڑا بہت. اگر 280 کر جاتا تو ان کو چوک کر دیتا تھا, یہ نیوزی لینڈ پکڑ لیتا ان کو, کیونکہ پار سکور 270 سمتھنگ تھی. تو اگر اس کی ٹیکنیک, اس کے انالیسز میں چلے جائیں تو جہاں 2 وکٹیں گری ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس آئے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیرل میچل اور جو لیتھم ہے, آپ اس کے سٹیٹس کو دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ باک ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے. جو ان کی نیچرل گیم سے اس سے وہ تھوڑا سا دور جانا شروع ہو گئے کیونکہ 2 وکٹیں آؤٹ ہوئیں. ڈیرل میچل نے جو 50 سکور کیا وہ 2014 کے بعد سلوسٹ ہے فرام اینی نیوزی لینڈ بیٹر. جی, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ فیئر ٹریٹمنٹ کسی کو دیتے ہیں, اگر ایک پوری ٹیم پراپر طریقے سے تیار ہو کے آتی ہے. میرا خیال ہے کین ولیمسن باہر بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کو دیکھا تھوڑی دیر میں, میرا خیال ہے کچھ ایسے گلمس نظر آئے کہ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا. اس کو بھی تھوڑا سا انجری کا پرابلم ہے. دیکھیں, ایک ٹیم ٹریول جو کرتی ہے وہ کبھی بھی پریپریشن 100% نہیں کرے گی. اس کے اندر جو بیٹری ہے وہ 70-80% بیٹری کے ساتھ جائے گا. جیٹ لیگ ہے, لتھارجک پن ہے, ٹریول کی جو ہے فٹیگ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں.
फैसिलिटीज़ पूरी नहीं मिली हुई. ये बार बार बातें कर रहे हैं जो कि फैक्ट है. आई थिंक ICC को सीरियसली देखना पड़ेगा. Well done to India. They played really well, and hats off for them. Lot of credit goes to Rohit Sharma. I'll give lot of credit to Gautam Gambhir as well, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं भी हेड कोच रहा हूँ, जब आपके कानों में ये आवाज़ आती है कि दुनिया ये कहना शुरू हो गई है, कभी आपको फेवर मिल रही है, आप इस तरह हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं. आप अपनी स्ट्रेटजीज़ में या बात करते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसी मिस कम्युनिकेशन कर सकते हैं. बट वो काम रहा, कंपोज रहा, चीज़ों को लेके चलता रहा. उसने कभी वही काम करना है जो हमने करना है, बस फोकस रहना है, जो हमारी गेम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसी तरह रहना है. तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल. इंजी भाई, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरी दफ़ा फाइनल जीता है, तीसरी दफ़ा चैंपियन करार पाए हैं. क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है. नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है. ठीक है ना. और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है, या जिस तरह भी है. हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है. पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब ICC को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को. तो ये है. लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए. कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं. सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है. तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है. एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है. मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन्स करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेस किया था वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेस किया है. क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेस कर गए. तो ये भी 49 ओवर में किया. तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280 प्लस रन्स करें. लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की. और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑल राउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी. अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है. अगर ये बॉलर्स अगर 280 प्लस करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था. तो बैटिंग पे भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया. और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हमें ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था. क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया. आज भी जो 250 रन हुआ ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए, उनको एकदम से ना स्कोर खुला है. तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है. तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 ICC के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे. तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं. आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं, तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो. लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ. तो ये वाली फीलिंग है ना, नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम ICC का टूर्नामेंट हो. बिल्कुल फेयर चांस होना चाहिए हर टीम के पास जो भी पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी टूर्नामेंट में. इंजी भाई ने जो बात की कि फास्ट बॉलर्स जब बॉल कर रहे थे तो न्यूजीलैंड बैटर काफ़ी अच्छा कर रहे थे. 69 उन्होंने किया पहले पावर प्ले में, बट जिस तरह ही स्पिनर्स आए, ऐसा ब्रेक लगा है और विकेट पे विकेट आ रही थी. लाइक वरुण ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने दूसरे ओवर में आई थिंक 2 चांसेस क्रिएट किए. सो हाउ गुड इज़ ही. और अभी दूसरी दफ़ा खेल रहे थे, बट लगा काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी न्यूजीलैंड बैटर्स को. बिल्कुल डेफिनेटली. और मैं ये समझता हूँ जो कुलदीप यादव ने आते ही 2 आउट किए ना विलियमसन का, क्योंकि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर था जो कि डीप जाता. विलियमसन आउट हुआ,
اس سے پہلے جو ہے وہ آؤٹ ہوا اپنا رچن رویندرا. یہ دو اوپر نیچے جو آؤٹ کیے ہیں نا, وہاں پہ اصل میں ان کی کمر ٹوٹی ہے نیوزی لینڈ کی. اور پھر لیتھم اور ڈیرل مچل نے سلوسٹ 50 کیا, کھیلا اچھا بٹ باک ڈاؤن ہو گیا کیونکہ وہ دو اوپر نیچے گری. اگر ایک وکٹ اور دوسری وکٹ کے بیچ میں اگر کوئی 10-12-15 اوور کا گیپ ہوتا ہے نا, تو پھر جو انزی بھائی بات کر رہے ہیں کہ 280 تک ان کو پھر 280 ہو جاتا. وہ جو دو اوپر نیچے گری نا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہمیں 15-20-18 اوور آگے تک جانا ہے, جس کی وجہ سے وہ باک ڈاؤن ہوتے رہے. اور ڈاٹ بال بہت زیادہ کریٹ ہو گئے. اور ہوتا یہی ہے جب آپ اس طرح کی اسپننگ کنڈیشنز میں آتے ہیں اور اوپر نیچے جب وکٹیں گرتی ہیں تو آپ تھوڑے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. حالانکہ محتاط ہونا چاہیے بٹ مومنٹم نہیں چھوڑنا چاہیے. مومنٹم اگر کیری رہتا ہے محتاط کے ساتھ, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر اگریشن ہونا چاہیے, بہادری ہونی چاہیے, ساتھ میں عقل مندی ہونی چاہیے, محتاط ہونا چاہیے بٹ ساتھ میں اس کے مومنٹم چلتے رہنا چاہیے. محتاط میں مومنٹم جب ٹوٹے گا نا تو آپ محتاط سے بالکل ہی باک ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر آپ کے رنز نکلنا بند ہوتے ہیں, پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. اور دوسری جو کلیور چیز تھی نا ان کی اسپنرز کی, جو میں دیکھ رہا تھا جڈیجا, وہ تو 1.5 منٹ میں اوور ختم کر دیتا تھا جی. وہ ٹھکا ٹھک اوور ختم ہو رہے, ادھر سے ادھر, وہ کرتے پتہ چلا جی 10 اوور نکل گئے اور جناب رنز ہوئے کوئی نہیں. تو وہ بڑی کلیور انہوں نے وہاں پہ ٹیکٹکس. آئی گیو کریڈٹ ٹو روہت شرما اینڈ پلس اسپنرز کہ انہوں نے کہا فوراً سے پہلے جو ہے نا اوورز نکالو, یہ محتاط ہوئے میں, اور وہاں سے انہوں نے گیم ان کے ہاتھ سے نکالنا شروع کیا. یہ سکلین جو سٹرائک روٹیٹ نہیں ہو رہا نا, آپ دیکھ رہے ہوگے کہ جی پھنس رہے ہیں, یہ T20 کی وجہ سے کہ لوگ زیادہ پریکٹس ہے نا بڑی ہٹ مارنے کی. جی بالکل ایسے. تو ان کو سٹرائک روٹیٹ نہیں کرنا تھا. انڈیا کی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح کوہلی کھیل رہا تھا یا ایئر کھیل رہا تھا, انہوں نے سٹرائک روٹیٹ کرتے تھے. یہ بڑی ہٹ نہیں ماری انہوں نے. 250 رنز کے لیے نا 4 سے کھیلتے رہے, ایک اوور میں ایک چوکا مارا تو آپ وہیں واپسی پہنچ گئے, آپ کی ایوریج پوری ہو گئی. تو یہ سٹرائک روٹیٹ کرنے کی نا پریکٹس ضرور ہونی چاہیے. اس سے پریشر ہے نا ریلیز ہوتا ہے کہ بیٹسمین پہ کہ جی آپ نے ڈاٹ بال, کیونکہ یہ اب T20 کی وجہ سے نا لوگ بڑی ہٹ کے انتظار کرتے ہیں, سٹرائک روٹیٹ کرنا بھول گئے. تو اس لیے پھر ایسی پچز پہ نا جہاں بال تھوڑا سا گرپ کرتا ہے یا مسٹری اسپنر آتا ہے, آپ کو سنگل نہیں لینا آتا ہے نا, آپ بالکل بلاک ہو جاتے ہیں. تو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے نا 2 میچز میں ہوتا ہے, ایک میچ کھیل کے آپ اس طرح کے مسٹری اسپنر کو آپ کو قابو کرنا نا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. تو اس سے پریشر زیادہ آ جاتا ہے کہ جی ہم نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. لیکن پھر بھی چلو, لیکن انڈیا کو تو کریڈٹ دینا پڑے گا. ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی دے رہے تھے کہ جی بہت اچھا کھیل رہے ہیں, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا کھیل رہے ہیں. اچھا تو خیر کھیل رہے ہیں, ایڈوانٹیجز جتنے مرضی آپ کہہ لیں ہیں, اور جو ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایڈوانٹیجز تو تھے, اور صرف ہم لوگوں نے نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی جو ٹیمز اس ٹورنامنٹ کا حصہ تھے انہوں نے بھی اس پہ بات کی, اور اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں.